سنی جمعیت الاسلام سے وابستہ جناب اکبر سیٹھ صاحب، نور الامین عین صاحب اور قاری جمیل ٹیلر صاحب وغیرہ تشریف لائے اور اس بات کا ذکر ہوا کہ کل جماعتی تنظیم کی بنیاد اور اس کو مستحکم کرنے میں جس شخصیت کا بہت نمایاں رول رہا ہے اور جس کی پہچان ہی کل جماعتی تنظیم ہو گئی تھی، میری مراد صوفی غلام رسول صاحب ہیں۔ صوفی غلام رسول صاحب اور دیگر ساتھی جو کرونا بیماری کے اس خطرناک پیریڈ میں ہم سے رخصت ہوئے، خاص طور پر مولانا عبدالباری قاسمی اور فضل الرحمن محمدی، حنیف صابر صاحب اور مولانا عبدالحمید جمالی، ایک ایسی یادگار تحریر تیار کی جائے جس میں صوفی صاحب کی خدمات کو بہت نمایاں کیا جائے اور بتایا جائے کہ انہوں نے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ بہت مبارک خیال ہے اور بہت اچھی سوچ ہے۔ میں اس سے 100% متفق ہوں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی میٹنگ لے کر کل جماعتی تنظیم اور سنی جمعیت الاسلام سے وابستہ تمام احباب کو مدعو کیا جائے، اس پر صلاح مشورہ کیا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ جو اس یادگار تحریر میں جس حد تک بھی اپنا تعاون پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرے اور پھر اس کو نمایاں انداز میں شائع کیا جائے تاکہ یہ یہاں ایک طرف صوفی غلام رسول صاحب کی تاریخ ہو تو وہیں یہ کل جماعتی تنظیم اور سنی جمعیت الاسلام کی بھی تاریخ ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں جب میٹنگ بلائی جائے گی تو سارے لوگ اس میں بر وقت شریک ہوں گے اور اپنے مشوروں سے نوازیں گے اور بعد میں اپنا عملی تعاون پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج مغرب بعد سنی جمعیت اسلام سے متعلق افراد، اس میں اسر اکبر سیٹھ صاحب اور صوفی جمیل ٹیلر صاحب، نور العین صاحب اور حفیظ عرفان صاحب وغیرہ گھر پر تشریف لائے۔ انہوں نے بانی سنی جمعیت اسلام اور کل جماعتی تنظیم کے بانی اور سرگرم رکن صوفی غلام رسول قادری صاحب مرحوم کے تعلق سے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی جو خدمات رہی ہیں، یعنی ان کی حیات اور خدمات پر جس کا دائرہ کافی وسیع تھا، تو اس پر ایک کتاب شائع کی جائے۔ اور یہ بات واقعی صوفی صاحب کی جو شخصیت تھی اس کے عین مطابق ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف جو مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اس شکل میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک یادگار ہو اور لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو۔ صوفی صاحب کے تعلق سے ہم لوگوں کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ شروع روز سے کل جماعتی تنظیم کی جب بنیاد ہوئی تو ہم بنیادی لوگوں میں سے تھے۔ اب کتاب شائع ہوگی تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس میں میں پیش کروں گا، لیکن کسی کی شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم 3 موقع پر ان کو جانچ سکتے ہو کہ آدمی ساتھ میں رہا ہو، پڑوس ہو، یا اس سے معاملات ہوئے ہوں، یا سفر میں ساتھ رہا ہو۔ اللہ کا فضل تھا کہ میں نے تینوں لحاظ سے صوفی صاحب کو دیکھا، پرکھا،
اور ہر جگہ ان کو میں نے بہت ہی عظیم پایا. سفر میں بھی ساتھ رہا. سفر تو بہت ہوتا رہا ان کے ساتھ، بامبے وغیرہ اورنگ آباد یہاں جاتے چھوٹے تھا پڑھتے. ایک بڑا سفر ہوا جو دلی کا، اس میں مالیگاؤں میں جو بچے بم بلاسٹ میں ملوث کیے گئے تھے، ان کے تعلق سے جب ہم لوگوں نے منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی سے ملاقات کے لیے دلی گئے تو میں نے دیکھا کہ منمار سے لے کر کے جبل پور تک مختلف جو چھوٹے بڑے اسٹیشن آئے، ہر اسٹیشن پر لوگ جیسے دیوانہ وار ان سے ملاقات کے لیے پہلے سے موجود رہے، اور وہاں پر ان کا استقبال، پھور ہار اور ان سے مصافحہ، اور موقع ملا تو نیچے اتر کے مانکا اور ان کی لیے مطلب کچھ کھانے کے پیکٹ یا پھل فروٹ، اس طرح کی چیزوں سے اندازہ ہوا کہ لوگ کتنی محبت کرتے تھے، کتنی قدر کرتے تھے اس شخص کی. تو بہرحال یہ بہت اچھا قدم ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، اور میری دلی خواہش تھی. انشاءاللہ میں خود بھی جو کچھ بھی میری یادداشت میں ان کے صحبت میں واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اسے میں تحریری شکل میں بھی دوں گا. اور بلکہ میری یہ گزارش اور لوگوں سے بھی یہ ہے کہ ان کے تعلق سے جو بھی کوئی خاص باتیں ہوں اس کو لوگ زبانی یا تحریری طور پر سنی جماعت اسلام کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی بندہ نیک کام کرتا ہے اور اسی لیے کرتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے. صوفی صاحب نے بھی اپنی زندگی کا ایام پوری کر کے جوار رحمت میں پہنچ گئے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بہرحال وہ ایک انسان تھے اور اس موقع پر بھی ان کے لیے دل سے دعا ہی نکلتی ہے. جب بھی یاد آتی ہے ہم لوگ ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے جو عوامی خدمت کا کام کیا ہے اور دین اور ملت کا جو کام کیا ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اپنے اجر سے نوازے. اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.